دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر کئی افواہیں گردش کر رہی ہیں اور ان کا پچھلے ہفتے میں انتقال ہوا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اداکارہ عائشہ خان، جنہیں ہم عائشہ آپا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اداکارہ عائشہ خان کا اصل نام عائشہ ریاست تھا۔ وہ 22 نومبر 1948 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ آپ نے بیچلر کی ڈگری یونیورسٹی آف کراچی سے حاصل کی۔ اس طرح آپ کا شمار پاکستان کی پڑھی لکھی اداکاروں میں ہوتا تھا۔ ایجوکیشن کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان سے اپنا پیشہ ورانہ سفر شروع کیا۔ پھر جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن آیا تو انہوں نے کراچی ٹیلی ویژن سے اپنی اداکاری کا آغاز کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن ابھی نیا آیا تھا اور وہ ریڈیو سے ٹیلی ویژن پر منتقل ہو گئی۔ عائشہ آپا نے طنزیہ سنجیدہ کرداروں میں خصوصاً شہرت حاصل کی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے افشاں، فیملی 93 اور روسا میں ان کی اداکاری خاص طور پر واضح نظر آئی اور انہوں نے اپنی اداکاری کے ان ڈراموں میں جوہر دکھائے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر مختلف لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عائشہ آپا طلاق یافتہ تھیں یا ان کے بچے نہیں تھے یا انہوں نے کبھی شادی نہیں کی تھی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ تنہائی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ ان تمام باتوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ وہ شادی شدہ تھیں، ان کے بچے تھے، لیکن وہ تنہائی کی زندگی کیوں گزار رہی تھی۔ آپ کو واضح طور پر بتاتا چلوں کہ عائشہ آپا شادی شدہ تھیں، نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی تھیں۔ ان کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ ان کا بیٹا بیرون ملک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے اور ہر سال وہ اپنی والدہ کو چھٹیوں پر اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے وہاں جاتی ہیں اور وہاں سیر کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کے بچوں سے کھیلتی ہیں، اور ان کا بیٹا فرما بردار ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے کہتا تھا کہ آپ کام نہ کریں اور ہمارے ساتھ باہر آ کر رہیں، لیکن عائشہ آپا کو اپنے وطن پاکستان سے محبت تھی، اپنی مٹی سے محبت تھی، اپنے ان لوگوں سے محبت تھی جس فلیٹ میں وہ رہتی تھی، اس لیے انہوں نے تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ خود کیا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور اس کے بارے میں آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کی بیٹی کسی دور میں پاکستان کی سابق سپر ماڈل رہ چکی ہیں اور ان کا نام امان ہے۔ جی ہاں، یہ ایمان نہیں امان ہے، کیونکہ ایمان وہ ہے جو ایمان علی ہیں اور عابد علی کی بیٹی ہیں، لیکن ان کی بیٹی کا نام امان ہے اور وہ بھی اپنے دور میں ماڈل رہ چکی ہیں، لیکن اب وہ لندن میں سیٹل ہیں اور ان کی فیملی بھی وہیں پر مقیم ہے، اور وہ بھی اپنی والدہ کو جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو لندن میں بلاتی تھی، اور پھر عائشہ آپا اپنی بیٹی اور نواسے نواسیوں کے ساتھ خوب وقت گزارتی تھیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ عائشہ آپا کے خاندان میں اور کون سے ایسے لوگ تھے جو اداکاری سے وابستہ تھے، تو ان کی صرف ایک بہن خالدہ ریاست تھیں جو پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ تھیں، اور ان کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے بھی کراچی سینٹر سے اپنی اداکاری کا آغاز کیا تھا، لیکن انہیں شہرت پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سے ملی تھی اور انہوں نے لاہور کے کئی ایک یادگار ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں خالدہ ریاست میڈیا سے شدید نفرت کرتی تھی، کیونکہ جب وہ کینسر کی وجہ سے شدید بیمار تھیں تو میڈیا نے کبھی ان کی کوئی خبر نہ دی تھی، اور نہ ہی ان کے کوئی ساتھی فنکار ان سے ملنے آتے تھے، ان کی عیادت کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے ہی وصیت لکھوا دی تھی کہ جب ان کا وقت کفن دفن کا آئے تو میڈیا کو اطلاع نہ دی جائے۔ پھر جب 1996 میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں صرف 6 سے 7 افراد نے شرکت کی، جن میں ایک اداکار اسلم شیخ، ان کی بہن عائشہ آپا، ایک اداکار انیس راجہ اور ایک اداکار جن کا اسلام آباد سے تعلق تھا خورشید صاحب تھے۔ ایون کہ ان کا بیٹا بھی باہر سے ان کی کفن دفن میں شامل نہ ہو سکا اور خالدہ ریاست کو سخی حسن قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کے شوہر فیصل صالح یاد سے ہے، اور فیصل صالح یاد سے ان کی طلاق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، لیکن فیصل صالح یاد جو مشہور سیاستدان ہیں، جنگ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ان کے جنازہ میں شرکت نہیں کی تھی۔ البتہ کافی عرصے کے بعد، تقریباً ان کی موت کے 10-12 سال کے بعد، ان کے بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کی تھی۔ اس طرح میں یہ معلوم ہوا کہ عائشہ آپا کے بہنوئی پاکستان کے معروف سیاستدان فیصل صالح یاد ہیں۔ عائشہ آپا کی حالیہ وفات کے بعد ان کی میت کو سرد خانے میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کے بیٹے جو بیرون ملک میں رہتے ہیں وہ آئیں اور اس کے بعد ان کی اجازت پر ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ عائشہ آپا اپنے آخری دنوں میں اپنے پاؤں میں فریکچر کی وجہ سے زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھیں، لیکن وہ نہایت خوددار تھیں، اپنے کھانے خود بناتی تھیں اور کسی ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتی تھیں۔ گھر کی صفائی میں اپنی ملازمہ کی مدد ضرور کرتی تھی۔
مگر زندگی کا ہر بڑا فیصلہ وہ خود کرتی تھیں۔ وہ ایک آزاد، مختار اور باوقار خاتون تھیں۔ انہوں نے 76 برس زندگی گزاری۔ وہ گاڑی بھی خود چلاتی تھیں، صحت مند تھیں، لیکن حال ہی میں ان کے پاؤں میں فریکچر ہو چکا تھا اور وہ صحیح سے چل نہیں سکتی تھیں، اور ساری رات اپنے فلیٹ کے باہر بے چینی سے لنگڑا کر ٹہلتی رہتی تھیں اور خود سے ہی باتیں کرتی تھیں، بڑبڑاتی رہتی تھیں۔ جب تھک کے چور ہو جاتی تو نیچے بیٹھ جاتی۔ یہ سب ان کے گرد رہنے والے لوگوں نے بتایا ہے۔ پھر ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا اور وہ ایسا اپنے فلیٹ کی طرف گامزن ہو جاتی تھی اور کبھی کبھار اچانک چیخیں مار کر رونے لگ جاتی تھی۔ جب انہیں اپنی اس حالت کا خود احساس ہوتا تو ایک دم سے چپ کر جاتی۔ ان کے پڑوسی بیچارے ان کے قریب جب آنے کی کوشش کرتے تو وہ ان کو زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتی تھی۔ دوستوں، اکیلے رہنے کا شاید ایک نقصان یہ بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے وہ ان کو اچھا پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن جب بچے ان کے بیرون ملک میں جا کر سیٹل ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ بھی سیٹل ہو جائیں، ادروائز آپ کو بھی اس طرح کی زندگی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سچویشن سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کے جنازے کو کندھا بھی آپ کے کزن یا اپنے بہن بھائی دے سکیں گے جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اس لیے ان کے وفات کے وقت ان کا کوئی اپنا قریبی شخص پاس نہ تھا، کیونکہ ان کا بیٹا پردیس میں رہتا ہے اور بیٹی بھی پردیس میں رہتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ دونوں پردیس میں رہتے ہیں تو کیوں کر نہیں وہ ان کو روز فون کرتے تھے؟ کیا وہ اتنے مصروف تھے کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اپنی ماں کو ایک ہفتہ سے فون نہ کر سکے؟ اور ان کی ماں 3-4 دن سے گھر میں مری پڑی ہوئی تھی اور ان کی لاش سڑنے لگی تھی، اور لاش کی بدبو سن کر ہی ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے پولیس کو فون کیا، اور پھر پولیس نے آ کے دروازے کا تالا توڑا اور ان کو اندر مردہ پایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ باتھ روم کے اندر ہوئی۔ وہ باتھ لے رہی تھی اور نہانے کے دوران ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ آخر پر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے، اور ہمیشہ ہمیں اس ذات سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اداکارہ عائشہ آپا کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تاکہ آپ تک مزید اصل معلومات پہنچتی رہیں۔